علیکم ناظرین، بڑے عرصے بعد اچھی خبر بھی آنا شروع ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل ابھی عہدہ سنبھالنا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید جو ٹرمپ صاحب کا دعویٰ تھا کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، ہمیں ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، کانفلکٹس ختم کرنے ہیں، یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید اب ہوتا نظر آئے گا۔ اس حوالے سے خیر پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے۔ ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ناظرین جو پاکستان کے اندر کانفلکٹ ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سزا ہو گئی اس کے بعد مذاکرات کا فیوچر کیا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان۔ اور حکومت تو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، شرائط آپ نے رکھ دی ہیں، لیکن یہ 7 دن کی شرط جو ہے یہ تقریب شاید قابل قبول نہ ہو، لیکن مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ آج میاں شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی مذاکرات کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، جس میں نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ سیاسی معاملات میں ان سے رہنمائی بھی حاصل کی، یہ ذرائع کے حوالے سے اطلاعات چل رہی ہیں، لیکن کافی عرصے سے میاں نواز شریف صاحب ذرا خاموش ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حکومتی اور جو پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں یہ شاید صرف وقت کا ضیاع لگ رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ نا امیدی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی شاید کچھ اس میں سے بہتر نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا حکومتی سائیڈ کی کچھ غلطیاں ہیں، سختیاں ہیں، یا سخت الفاظ ہیں، یا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی کے اندرونی جو معاملات ہیں ان پر بھی بات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ایک تو یہ کہ جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اپیل دائر کر دی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کہ فیصلہ آیا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، اس حوالے سے۔ اور کور کمیٹی نے یہ بھی اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی سزا اناؤنس ہوئی لیکن کوئی مظاہرے نہیں ہوئے اس کے خلاف، کوئی جو جس کو کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں ہوئے۔ اور کور کمیٹی نے مذاکراتی کمیٹی سے شاید یہ بھی گلہ کیا کہ آپ لوگ ہمیں آگاہ نہیں کرتے اور ہمیں میڈیا سے پتہ لگتا ہے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید محمد علی بخاری صاحب، سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف، کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور لیگل کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پروونشل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اینڈ انرجی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب۔ مزمل سہروردی صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہروردی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں اگر آپ سب کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ میں ناصر حسین شاہ صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی، اگر پروڈیوسر صاحب وہ پہلے سنوا دیں ہمیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، حکومت سے بات ہونی چاہیے، سو حکومت سے بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بظاہر کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت سے بات بھی ہو رہی ہے، پہلے کہتے تھے نہیں کریں گے، لیکن بظاہر پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ناصر حسین شاہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، اور بہت گہرائی سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا تو پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور ان کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ جناب آپ کے مطابق جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس طرح ہوگا، کیونکہ وہ حکومت سے پہلے مان چکے ہوئے تھے چیزیں کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی بہت سی چیزیں منوائی بھی۔ اب وہ کچھ تھوڑے سے نا امید سے نظر آ رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی قابل احترام ہیں اور بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، اور ان کی دور کی نظر ہے، ان کا اپنی سوچ ہے، اپنا خیال ہے جو انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مثبت نتائج ضرور نکلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ بیٹھ کر بات چیت شروع ہوتی، لیکن اس کے بعد ہی چلیں شروع ہوئی ہے یہ بات، جس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا دیگر تمام
پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کے لوگ اس میں موجود ہیں, نمائندگی ہے اس میں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور یہ بھی ایک مثبت بات ہے کہ وہ جس طرح یہ سزا آئی یا اس کے بعد کہیں اس میں تعطل نہیں آیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو جاری اور ساری رکھا جائے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عدالتوں میں تو اثر انداز گورنمنٹ نہیں ہوگی نا, وہ تو عدالتی کیسز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, ان کو تو فیس کرنا پڑے گا. باقی دوسری چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات جو بہت خوش آئند ہے اور میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں, آپ نے تھوڑا سا ذکر اس کا ضرور کیا, تو آپ کے پروگرام میں بھی اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے پولیٹیکلی وہ پی ٹی آئی پی میں ہے, جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پر امن ہے. میں کوئی فریکشنز کی بات نہیں کر رہا, بلکہ یہی پی ٹی آئی جو ہے. تو یہ بڑی اچھا ہوا کہ اتنی بڑی سزا کا فیصلہ آنے کے باوجود کہیں بھی کوئی پرتشدد واقعہ نہیں ہوا, بلکہ آپ نے تو کہا کہ کوئی مظاہرہ ہی نہیں ہوا. تو یہ ایک اچھی سائن بھی ہے کہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے. جی, لیکن یہ حقیقت ہے نا, ویسے بھی سوشل میڈیا ہو, نیشنل میڈیا ہو, کہیں پہ بھی کہیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی کہ سزا کے فیصلے کے بعد جی کہ اس کے بعد کوئی ریئیکشن کہیں پہ آیا ہو. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اچھی سائن ہے کہ عدالتوں کے کیسز اگر ہیں تو ان کو عدالتوں میں ہی فیس کرنا چاہیے. اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو خان صاحب ہیں ان کے جتنے بھی کونسل ہے, جو بھی ان کے وکلا ہیں, پتہ نہیں شاہ صاحب بخاری صاحب بھی بیرسٹر یا ایڈوکیٹ تو نہیں جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے تو جتنے وکلا ہیں وہ خود کو تو پروموٹ کرتے ہیں, اپنے کلائنٹ کا کیس نہیں لڑتے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب ابھی تک پابند سلاسل ہیں اور ان کے بہت سارے کیسز جو ہیں ناصر حسین شاہ جی, مجھے ایک بات اور بتائیں, پروموٹ ہو گئے. تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, مذاکرات جو ہو رہے ہیں, مطلب یہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی اپنا مولانا صاحب سے کے علاوہ بہت سے لیڈرز بھی یہ بات کر رہے ہیں. مثلاً ابھی عرفان صدیقی صاحب نے کل ٹویٹ کر دیا کہ جناب اگر یہ سمجھتے ہیں بیک ڈور چینل اوپن ہو گیا ہے, جہاں پہ یہ ملاقاتیں کرنا چاہتے تھے وہاں اگر ملاقات ہو گئی ہے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ مختلف خیال ہوتے ہیں نا, سب کے اپنی اپنی رائے, اپنا ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بنانے کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ کی صورتحال رہے. تو یہ بیانات بڑی معذرت کے ساتھ اس میں سب پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح کی بیانات آتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میں بہت پر امید ہوں, ہوپ فل ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ بہتر نکلے گا. اور یہ بات چیت جب ہوگی تو کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا, اور ہم سب کو یہی سوچ ہونی چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی نے ویسے کوئی خاص بڑا مطلب کوئی ریئیکشن نہیں آیا جو سزا کل اناؤنس ہوئی اس میں. باقی جماعتوں نے, خاص طور پر پی ایم ایل این کے لیڈرز نے تو بہت ساری باتیں کی کہ جی مکافات عمل ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے, وہ اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. علی بخاری صاحب, آپ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, عمران خان صاحب کی لیگل جو ٹیم ہے اس کے بھی آپ ممبر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کور کمیٹی میں کوئی پازیٹیونیس ہے, نظر آ رہی ہے؟ اگلا مذاکراتی جو سیشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میر بھائی, دو تین چیزیں ون بائی ون بتاؤں آپ کو. دیکھیں جو ہماری کور کمیٹی ہے وہ الحمدللہ انٹلیکچوئلس کے اوپر اور پولیٹیشینس کے اوپر اور لیگل کنسلٹنٹس کے اوپر منحصر ہے. اس کے اندر بڑے باشعور اور بڑے کریکٹر والے لوگ موجود ہیں, اور جو ڈیسیجن ہمارا ہوتا ہے وہ اوبیسلی خان صاحب سے بھی ڈسکس ہوتا ہے, اور خان صاحب کی مرضی پہ کور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس میں ہم سارے ممبر ہیں. دو چیزیں میں آپ کو بڑا کیٹیگری کے لیے بتاؤں. شاہ صاحب کو میں پہلے ذرا ایڈریس کر دوں, انہوں نے کیونکہ دو تین چیزیں کہیں. شاہ صاحب جب آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے پاس 38 ممبر تھے کور کمیٹی کے, جس میں سے 32 بھاگ گئے تھے. ہم تو الحمدللہ 70-74 آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, ڈنڈے مارے کھا کے بھی کھڑے ہوئے ہیں. الیکشن اسلام آباد سے جیت کے 50,000 ووٹوں سے ہمیں باہر کر کے پھر بھی ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پرچے بھی بھگت رہے ہیں, 17 پرچے میرے اوپر ہیں.
رینجرز کو گاڑی کے نیچے کسی نے مار دیا, میرے پہ پرچہ اور میں بیل پہ ہوں, لیکن ہم کھڑے ہوئے الحمدللہ. اور آپ ہی کی بہت بڑی لیگل ٹیم تھی پیپلز پارٹی کی, جو کہتی ہے ہم پاکستان کی سب سے بڑی لیگل ٹیم تھی, جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے تھے. بھٹو صاحب کو پھانسی سے نہیں بچا سکے. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, اور میری بات کو انڈورس کر دیجیے گا, آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں اور میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں. بےنظیر بھٹو صاحبوں کو بھی ان کے اعلیٰ بالا وکلاء نے کہا تھا کہ ملک چھوڑ کے چلی جائیں, جو آپ اندر چلی جائیں گی. سو بات یہ ہے کہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے ایز اے لیگل فیکلٹی کا, جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, 189 کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر, اور 187 کیسز میں وہ اریسٹ نہیں ہیں, یا بیل آؤٹ ہیں یا ایکوٹل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو کیس ہے یہ بھی بہت جلد, آج ہم نے اس میں رات کو ڈیسائیڈ کر لیا تھا, کیونکہ یہ ایک بڑا لینتھی ججمنٹ آئی تھی, اور جو ججمنٹ جج صاحب ہر جاتے تھے تاریخ پہ اور لہراتے تھے کہ یہ میں لے آیا ہوں, تو بھائی سنا دو, ہم تو کہتے تھے سنا دو. لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کر لیا. سلمان راجہ صاحب نے آج بڑی ڈیپلی اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ اپیل بھی کریں گے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے کال کی بات کی, شاہ صاحب جب ہم کال کرتے ہیں تو حکومت چاہے پروونشل ہو یا چاہے نیشنل ہو, ان کی ٹانگیں کامتی ہیں, ان کو آرڈیننس لانے پڑتے ہیں جلسے روکنے کے لیے, ان کو ایکٹ لانے پڑتے ہیں, اور آخرکار ان کو 245 کے تحت فوج بلانی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے تو خوشائند کہا نا کہ آپ نے کال نہیں دی. نہیں, خوشائند نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا نا, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, ہم دارا کانسٹیٹیوشن مجھے جس چیز کا حق دیتا ہے اور میں اپنا استعمال کروں اور یا نہ کروں, اس پہ شاہ صاحب آپ کیونکہ خود پولیٹیکل ورکر ہیں, میں بار بار آپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں. میں اگر بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کا دور قرار دے دوں تو اس میں آپ کہیں گے مارشل لا کا دور تھا اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا, آپ کے اوپر کیا کیا ایلیگیشنز نہیں آئے, ہائی جیکنگ تک تو پہنچ گئے. لیکن سب سے بڑی سٹیٹمنٹ محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ورنہ جو حالات جس طرف چل پڑے تھے, ضمیر بھائی میں تو بڑا آپٹمسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد والی پارٹی کی نہیں بات کر رہا ہوں, جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کو وہ روٹی کپڑا اور مکان ہوتا تھا, وہ اس کی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے, کل عمران خان صاحب جیل میں سے کہہ دیں کہ صبح ہڑتال کریں تو ہم ہڑتال کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. ہم گولیاں کھائیں گے, ہم ڈنڈے کھائیں گے. لیکن مذاکرات کی طرف چلتے ہیں نا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلا سیشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب تو اپنی حد تک بات کریں گے نا, ان کے اوپر تو میں کمنٹس نہیں کروں گا. میں تو اپنی لیڈرشپ میں کل 4 گھنٹے خان صاحب کو مل کے آیا جیل, اور میں تو ان کی بات کروں گا. میں جو ہمارے ممبرز آف کمیٹی ہیں ان کی حد تک بات کروں گا. ابھی تک ہمیں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جی ہم اس ڈائلاگ پروسیس کو آگے چلائیں گے, کیونکہ جو ہمارے پہ لائبلٹیز تھیں, جو ہم سے کوشچن کیے جاتے تھے, قوم کے سامنے ہم نے رکھ دیے, ہم نے ٹیبل کر دیے, ہم نے ایجنڈا پوائنٹس ٹیبل کر دیے, اور اب جو ہے ڈیسیجن یا اس کے اوپر جو آگے ایگزیکیوشن ہونی ہے یا اس کے اوپر جواب جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے پاس سے آنا ہے. گورنمنٹ کیونکہ اس کے اندر ساری پارٹیز نے, انہوں نے ان کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیڈیول ہوئی ڈیٹ اگلے مذاکرات, شیڈیول دیکھیں اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا, ریٹن رپلائی دینا ہے میرے خیال میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا. رپلائی دے دیں, ابھی تک تو ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. کیا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا, جو ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں لیں گے. what is doable, what is not doable from the charter of demands you have presented, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم باقاعدہ ریٹن ہی ان کو لکھ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہمارے ساتھ کیونکہ 2 3 4 پارٹیز ہیں, ہم ان کو دیں گے, وہ اپنا ڈیسائیڈ کریں گے, وہ جواب دیں گے, دین اس کے بعد ہم اکٹھا کریں گے. صحیح. سو بال از ان دیئر. وہ 7 دن کی اگر ڈیڈ لائن نکل جاتی ہے, لیکن ڈیڈ لائن نکلنے کی تو بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے مراد جو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے سینئر پولیٹیشینز رکھے. ہم تو ڈے فرسٹ کہتے تھے کہ جناب ہمیں خان صاحب سے ملاقات کروائیں, جنہوں نے کہا ہم کروائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کی بالکل جائز مطالبہ تھا. اب فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, جیل بھی ان کے انڈر آ رہی ہے, جیل خانہ جات کا منسٹر بھی ان کا ہے. ملاقات نہیں ہو رہی تو دیر واز سم تھنگ رانگ ان اٹ ان کے بھی ہاف پہ. ہم نے تو کہا, انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا, اور انہوں نے پھر میڈیا پہ آ کے معذرت بھی کی کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اپنی چیزیں پوری نہیں کر سکے. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ڈنڈے نہیں مار سکتے. جو آپ کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت, انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہیں گے, لیکن 7 دن میں کمیشن بن جانا چاہیے 9 مئی. دیکھیں یہ تو اب اگر نہیں بنتا, فرض کریں لیٹس سپوز کہ اگر مطلب مشاورت نہیں ہو پا رہی, چیزیں بہت سی چل رہی ہیں. میں نے تو آپ کو کہا زمین بھائی, میں تو بڑا آپٹمسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ اگر آپ بیٹھ گئے تو اس کو پازیٹیو دیں. ان کے حق میں پاور کوریڈورز میں وہ ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی اسی بات کی, انہوں نے بھی یہی کہا. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب ان کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, ان کی پارٹی کے سینئر ترین 2 نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سو دا تھنگ از کہ obviously ان کی طرف سے بھی کوئی فیڈ بیک آئے گی, اور یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر, آپ کا پریزیڈنٹ, آپ کا اسپیکر, آپ کا
چیئرمین سینٹ سارے کی سارے مشترکہ ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں, ایک دوسرے کو انہوں نے ووٹ اب کیے ہوئے ہیں, تو آپ باہر نہیں ہو سکتے. یہ تو بس کان ادھر سے پکڑے ہیں, اپائنٹمنٹس لی ہیں. چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اس پہ بھی ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں, لیگل بات کر دیتا ہوں, میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر دیتا ہوں. کیا ان کی ووٹوں سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے؟ کیا ان کی ووٹوں سے صدر صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے؟ کیا اسپیکر نہیں بنے؟ تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ بھاگ نہیں سکتے, آپ اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے. یہ بھاگنے کی تو بات نہیں کر رہا, لیکن مطلب as such they are not part of the government but they are supporting the government. لیکن یہ ہٹ جاتے ہیں تو گورنمنٹ گر جاتی ہے. چلیں ہاں یہ ہٹ جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں. مطلب آپ ہیں بھی ہیں نہیں بھی ہیں. مزمل سہروردی صاحب, سر جی مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے شک کر رہے ہیں, شاکی ہیں, نا امیدی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کی بات آپ نے سن لی, علی بخاری صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی. یور انڈیپینڈنٹ ویو آن دس سر. ہوئی کہ جب احتجاج کے پی حکومت کے سر پہ کیا جاتا ہے تو پھر 245 بھی لگانی پڑتی ہے, کنٹینر بھی لگانا پڑتا ہے, کیونکہ حکومتی وسائل حکومت پر حملہ کر رہی ہوتی ہے. اگر احتجاج انڈیجنس ہوتا اور لوگ اپنے طور پر احتجاج کے لیے نکلتے تو کل نکل آتے. اگر لوگوں نے عمران خان کی محبت میں احتجاج کرنا ہوتا ہے, دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, کوئی پیپلز پارٹی نے کال دی ہوئی تھی اس دن کہ آپ آ کے احتجاج کریں بے نظیر بھٹو, لوگ خود بخود نکلے احتجاج کے لیے. اگر بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لوگوں نے خود کو آگ لگائی تو کیا وہ پیپلز پارٹی کی کال تھی کہ آپ خود کو جا کے آگ لگا لیں؟ لوگوں نے اپنی محبت میں جا کے آگ لگائی بھٹو کی پھانسی کے بعد. لوگوں نے کوڑے کھائے تو کوئی پیپلز پارٹی کی کال پہ جا کے کوڑے کھائے جاؤ لگ کے. لوگوں نے اپنی بھٹو سے محبت میں جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کوڑے کھائے اور ہر کوڑے کے جواب میں کہتے تھے جی بھٹو. ہم نے خود دیکھے ہیں, ایسے جرنلسٹ دیکھے ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں اور کوڑوں کے بعد جی بھٹو کے نعرے لگائے ہیں ہر کوڑے کے بعد جاؤ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر تو کوئی سوال یہی رہا ہے پی ٹی آئی سے کہ اگر آپ کی احتجاج کی طاقت انڈیجنس ہے اور لوگ اپنی محبت میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ ایک جائز اور قانونی احتجاج ہے. لیکن اگر آپ کے پی حکومت کے وسائل اور حکومتی طاقت پر احتجاج کرتے ہیں اور اس پر اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا جائز اور قانونی حق نہیں ہے. عمران خان کی سزا نے یہ بات ویلیڈیٹ کی ہے کہ جب تک کے پی حکومت کے وسائل ساتھ نہیں ہوں گے, جب تک گنڈا پور کی حکومت کے پوری طاقت ساتھ نہیں ہوگی تو ایک چڑیا بھی پر نہیں مارے گی. چلیں فی الحال وہ کیونکہ مذاکراتی عمل چل رہا ہے تو شاید اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ نہ کیا ہو, کنسٹرین کیا ہو. ضمیر صاحب مذاکراتی عمل چل رہا ہو تو پھر سول نافرمانی بھی نہیں ہونی چاہیے معذرت سے, پھر ریمیٹنسز بند کرنے کی کال بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر میرا مطلب ہے کہ اگر مذاکراتی عمل چل رہا ہو تو پھر 8 فروری کو کال بھی نہیں ہونی چاہیے. یوم سیاسی مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سول نافرمانی ساتھ چل رہی ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, سزائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, مذاکرات ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کچھ بھی ہالٹ نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ مطلب چلیں گے, سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہیں گے؟ جب تک پی ٹی آئی چلانا چاہے گی چل جائے گی, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی 31 جنوری سے آگے پی ٹی آئی ان کو چلانا چاہے گی. لیکن میں ایک چیز بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ آج جو میں نے بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ دیکھا ہے, انہوں نے 8 فروری کو پشاور میں جلسے کی ہدایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے سارے قافلے پشاور آئیں. انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کی بات نہیں کی, انہوں نے ڈی چوک پر جلسے کی بات نہیں کی, انہوں نے اور اس بار اسلام آباد کی طرف کوئی کال دینے کی بات نہیں کی. ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ پورے کے پی کے قافلے پشاور لا کے 8 فروری کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. 8 فروری کے گریوڈ پارٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ کیا کریں گے؟ یہ بھی کے پی میں جا کے احتجاج کریں گے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. نہیں, انہوں نے آج بانی پی ٹی آئی کا اعلان ہے کہ 8 فروری کا احتجاج کے پی میں ہوگا. علی بخاری صاحب کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ اس کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ اکیلے کھڑے ہو تو آ سکتے ہیں نا پلے کارڈ اٹھا کے کہ میرے ساتھ زیادہ سروردی صاحب نے تو نئی ڈیفینیشن کر دی آج. ٹھیک ہے جی مزمل صاحب سوری, چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا پھر بات کرتے ہیں اس پر مزید. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर हुसैन शाह साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, आपके बहुत पुराने सबके साथी, बड़े वो भी एक बड़े मंजे हुए सियासतदान, उन्होंने नवाज शरीफ से एक डिमांड कर दी है कि भाईजान इस तमाम मामला को सेटल करने के लिए एक ही हल है, नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत बना दें। जी, महमूद खान साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उनका बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और अगर खास मियाँ साहब उनकी बात मान लेते हैं और सबको गवर्नमेंट में शामिल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसी जो गवर्नमेंट है इसमें पीटीआई भी आ जाए, महमूद खान साहब भी आ जाएं और दीगर लोग भी आ जाएं, मौलाना साहब भी आ जाएं, और वैसे एक हकीकत है जी कि हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है, और इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ जा रहा है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, बहुत कुछ बेहतर हो गया है। तो इसलिए तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान की वजह से अगर ये अच्छा हल निकलता है तो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि वो भी इस धारे में शामिल हों, और नेशनल गवर्नमेंट से अगर आपकी मुराद यही है कि जो ये सेटअप है इसमें सबको शामिल कर दिया जाए। मैं एक दो चीज़ों को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। बुखारी साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने भुट्टो शहीद के ज़माने की बात की। तो देखें, अब भी बहुत सारे दोस्त मवाजना करते हैं कि आजकल जो कुछ हो रहा है उसको मिलाते हैं उस वक्त से। तो अब तो सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, बहुत कुछ है। तब तो अखबारें भी ब्लैंक आती थी, अखबारें निकलती भी नहीं थी, लेकिन हम उनको सूलियों पे चढ़ाया गया। सिर्फ शहीद भुट्टो ही सूली पे नहीं चढ़े, बहुत सारे कारकुनों को सूलियों पे चढ़ाया गया जो धमालें डालकर सूली पे चढ़े थे। 80,000 से ज्यादा तो लोगों ने कोड़े खाए हैं। मच जेल हो, लाल किला हो, और इसी तरह के पता नहीं कितनी अजियत खाने थे, अकूबत खाने थे, जहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी, लेकिन भुट्टो को नहीं छोड़ा। और जिस तरह अभी मेरे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब बड़े सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है उनका, जिस तरह उन्होंने कहा कि लोगों ने खुद को आगे लगा दी, क्या कुछ नहीं किया। जब बीबी शहीद हुई तो क्या हो रहा था यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए अहम पाकिस्तान है। इसीलिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अभी बुखारी साहब मेरे मोहतरम है, कह रहे थे कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, सब कुछ है। पीपल्स पार्टी की मजबूरी कह लें या पीपल्स पार्टी का गुनाह कह लें, वो ये है कि हमें जमहूरियत अजीज है, हमें पाकिस्तान अजीज है। हमने तो जब रिजल्ट आया था, हमने तो पीटीआई के जो ये आज़ाद अरकान थे उन्हें कहा था कि भाई आप हुकूमत बना लो, हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे ताकि पार्लियामेंट का इस्तेकाम आए। लेकिन उन्होंने तो जो उनकी सोच है, तो फिर पीएमएलएन के साथ कोई हमारे अच्छे ताल्लुक थोड़ी थे। हमें तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहां पे पीटीआई तो हमारा मद्दे मुकाबिल ही नहीं रही। सही, हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो हमें सबसे ज्यादा टफ टाइम आके पीएमएल ने दिया, एमक्यूएम को मिला के, जीडीए, जेयूआई, कौम, पता नहीं किस किस को मिला लिया इन्होंने। सही। तो हमने तो मजबूरन उनका सपोर्ट किया कि अगर हम ना करते तो हंग पार्लियामेंट थी, इलेक्शन की तरफ जाया जाता, किसको पता था कि इलेक्शन कब होंगे। तो हमारी आपके मजबूरी, हमारा गुनाह जमहूरियत है। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके लोगों के भी तो मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को, तो आप भी कोई यौम स्याह या कोई एहतजाजी रैली निकालेंगे? आपके भी तो मुखालिफ कोई फॉर्म 47 आए, लाहौर का बिलावल भुट्टो साहब का मैं जी मैं आपको एक अर्ज करूं, जो हकीकत है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कभी भी सही इलेक्शन नहीं मिला। 88 में सबको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की लोग थे। इवन पंजाब में सबसे ज्यादा लोग पीपल्स पार्टी के जीते। क्या हुआ 2 दिन के बाद जो सूबाई इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिया गया सूबा। उसके बाद कोई आरओ इलेक्शन हुआ, कुछ हुआ। आप याद करें 97 में क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी को बीबी शहीद की जिंदा होते हुए भी सिर्फ पूरे मुल्क में 18 सीटें थी, लेकिन हमने क्या किया, इस प्रोसेस का हिस्सा रहे कि मुल्क के लिए। तो अब भी हम कहते हैं कि पीटीआई को पेशेंस दिखाने चाहिए। आ जाएगा 2029, अगर ये इसी पीटीआई पी बनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन की तरफ चलती है,
تو ان کا ہے فیوچر. تو پیشنس, صبر, آ جائے گا ٹائم. کیا ہوا تھا 18 میں؟ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, کئیوں کو نااہل قرار دے دیا گیا, میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا. کیا کچھ نہیں ہوا. 2013 میں تو آپ پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریاز بھی تھے 2013 کے الیکشن میں, if I remember. جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 ہو, 2018 ہو, 2024 کا الیکشن تھا, ہمارے لیے تو کوئی ایزی الیکشن نہیں رہا. لیکن کیا ہم اس طرح, مطلب آپ 8 فروری کو کوئی احتجاج نہیں کریں, ریکارڈ کریں گے, یہی؟ جی دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کو کیا ثابت کرنا چاہیے, پی ٹی آئی جو کال دے پہلے پرامن رہیں. چلیں 8 فروری کی کال کرنی چاہیے ان کو, ان کا آئینی حق ہے, لیکن خدا را پرامن رہیں, پھر ان کو آئندہ اجازتیں بھی ملتی رہیں گی. یہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, ہر دفعہ کوئی جلاؤ گراؤ ہو جاتا ہے, کوئی ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آ جاتا ہے. بالکل صحیح. میں آپ کی اجازت سے علی بخاری صاحب سے جاننا چاہوں گا. علی بخاری صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ آپ جائیں گے, پشاور جائیں گے 8 فروری کو, یا آپ, کیونکہ جس طرح مزمل سہروردی صاحب نے کہا ہے کہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. جی میں بہت شکر گزار ہوں جی ناصر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے ایک اچھا ہمیں لیسن دیا ہے, جس کے انہوں نے اپنی پارٹی پہ پہلے آزما لیا, کیونکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پی کے ساتھ پی لگا دیا تھا. تو پتہ نہیں پیٹریوٹزم ہے یا نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا, وہی بتائیں گے. تو میں تو اپنی پارٹی کے بھی آپ پہ ہی بولوں گا. انہوں نے پہلے کر لیا نا جی 2000 کے اندر پی جی 2000 تو ان کے سے لوگ توڑے تھے, وہ اس وقت کے مشرف ڈکٹیٹر نے توڑے تھے. جی میں تو اپنی پارٹی کی حد تک بات کر سکتا ہوں, ہم تو ہیں ہی. آپ کے ساتھ کیا وائی پی پی نہیں بنی؟ آپ کی بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نہیں بنی. لیکن پھر بھی آج ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں, پھر بھی آج سب سے زیادہ سیٹس 47 کے بعد بھی ہماری ہیں. لیکن میں سہروردی صاحب کا ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج میرے علم میں اضافہ کیا کہ کوئی نئی اصلاح انہوں نے ایجاد کی ہے, جو مجھے سننے کو ملی ہے کہ آپ محبت میں کریں گے احتجاج تو آپ کو اجازت ہے, آپ فارم 47 کی نفرت میں کریں گے تو اس آپ کو اجازت نہیں ہے. شاہ صاحب نے بھی نیا کہا کہ آپ جلسہ کریں گے پرامن, یہ ہر آپ لوگ میجرمنٹس بڑی زبردست ہیں. ذرا شاہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میرے ذرا بھائیوں کی طرح ہے میرے لیے. ذرا بلاول صاحب ہو گئے 3 گھنٹے میں کوئی تو جلسہ سندھ میں کر کے دکھا دیں اور اس کے بعد ختم کر دیں, اور 1 منٹ اوپر ہو تو پھر ان پہ پرچہ بھی دے دیجیے گا, کیونکہ ان کی اپنی منسٹری ہے, سی ایم بھی وہاں پر ہے, اپنی ان کی گورنمنٹ بھی ہے. سو یہ نئی اسلام مجھے کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں ملی, آرٹیکل 15 میں نہیں ہے, 14 میں نہیں ہے, 16 میں نہیں ہے, 18 میں نہیں ہے. محبت ہوگی تو آپ کو اجازت ہوگی. اچھا اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں, نفرت ہوگی تو نہیں ہوگی. میں پہلے بتا دوں, آپ کا سوال تھا خان صاحب کے حوالے سے. دیکھیں جی, خان صاحب مجھے کہیں علی بخاری اسلام آباد میں کرنا ہے, اسلام آباد میں ہوگا. پرچے کرنے ہیں کر لیں, گولیاں مارنی ہیں مار لیں, لوگوں کو اندر کرنا ہے کر دیں, ہوگا. اگر خان صاحب کے پشاور میں ہوگا, کیونکہ میرا رائٹ مجھے ڈی چوک از ناٹ اے, ڈی چوک کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. ڈی چوک ریڈ زون میں نہیں ہے, جو باہر بلو ایریا سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف اے ریڈ زون. چیک کر لیں اسلام آباد کے ماسٹر پلان, وہاں پر باقی لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ریڈ زون ان کنٹینر سے بعد شروع ہوتا ہے. اگر میں بیٹھ جاؤں F6 میں پریس کلب کے بعد, تو وہاں بھی پرچے ہو جاتے ہیں. وہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے. اگر وہاں ڈی سی آگے کھود دیتا ہے, کھڈے کھود دیتا ہے, تو پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے. اگر وہاں پر صحافی انٹرویو لے لیتے ہیں تو ان کو پرچے دے دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کو پروٹیسٹ پیسفل کہتے ہیں, جس کو پرامن پروٹیسٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے. اگر لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے کہیں جی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, گولیاں مار دی جائیں. اس بات کا حصہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں یا ایگزیکٹو آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو مارا جائے, روکا جائے. میں تو اس لیے شاہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ آپ تو خود بھگت کے ہوئے, ہم نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا. بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحب تک جتنا ظلم کیا کسی ڈکٹیٹر نے, جو کچھ کیا, ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا. اپوزیشن جماعتیں APC بلا رہی ہیں, اس دن شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس گئے تھے, کیا ڈیسیژن ہے؟ جی بالکل, اس کے اوپر بھی ہم نے ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہم اکٹھا ہو کے اپنا ایجنڈا لانا چاہتے ہیں. میں ایک چیز صرف میں نے نوٹ کی تھی, میں شاہ صاحب کو بتا دوں. شاہ صاحب ہمارے سامنے, ہم نے خود دیکھا تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے, کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 90 کے اندر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے چور چور کے نعرے لگائے ہوئے تھے. ایسے باتیں نہ کریں, چلتی رہی ہے, آج نہیں چلتی, اس ٹائم چلتی ہیں, اس ٹائم کانسٹیٹیوشن اور آج ہوتا. مزمل سہروردی صاحب, اپوزیشن تمام اکٹھی ہو رہی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب اب اس بینڈ ویگن میں حصہ ڈال رہے ہیں اور APC کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو پہلے تحریک انصاف اور فضل الرحمان سے کوئی پارلیمان میں اکٹھی ہوگی نا. 2 جگہ اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے, یا سڑکوں پر بنتا ہے یا پارلیمان میں بنتا ہے. خلا میں تو اپوزیشن کا اتحاد نہیں بننا.
اگر پارلیمان میں بننا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے بغیر ممکن نہیں نظر آتا, اور اگر سڑکوں پر بننا ہے تو وہ بھی فضل الرحمان, جماعت اسلامی, جو پارٹیاں آپ کہہ لیں جو اس وقت پارلیمان میں نہیں بھی ہیں لیکن تھوڑی بہت سڑکوں کی عوامی طاقت رکھتی ہیں, ان کے ساتھ بننا ہے. شاہد خاقان صاحب نے تو ابھی کوئی کارنر میٹنگ بھی کر کے نہیں دکھائی ہے. تو جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں سی ایم کے پی کے, اس کے بعد فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا کیا اتحاد ہم دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح, لیکن کہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب شاید کوئی موو چلانے جا رہے ہیں, سب کو اپروچ کریں گے کہ بالکل نہیں, آپ جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, آپ اس دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں پی ٹی آئی اور فضل الرحمان اکٹھے ہوں گے اور کے پی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. یہ کوئی نئی سیاست ہمیں پڑھانا چاہتی ہے پی ٹی آئی, جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. پہلے اگر یہ اپوزیشن کا اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے سی ایم کی لینگویج ٹھیک کر. صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے سر, پلیز کوئکلی سر. جی میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے. میں 4P کس لیے بنی تھی کہ جب 3P پہ پابندی لگی تھی. ہمارا تو تلوار نشان تھا, اس کو لے لیا گیا, ہم نے تیر بنا لیا. P پہ پابندی لگائی تو 4P بنا لی تاکہ اس پروسیس کا حصہ رہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوست اگر تھوڑا سوچ بوجھ معذرت کے ساتھ اس سے کرتے تو ان کا بلہ اگر گیا تھا, ان کو کوئی اور نشان مل جاتا. میں نے تو اس دن پوری پروسیڈنگز دیکھی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, جو بہت مواقع دے رہے تھے, اور پھر دوسرے دن کیس لگا ہوا تھا. اس میں یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی ایک نشان مل جاتا, لیکن ان کے وکلا نے کہا جی ہم نے تو اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ کرنا ہے. اور بخاری صاحب کوئی کوئکلی جواب دینا چاہ رہے ہیں. نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے, ہم تو 12 بجے تک بیٹھے رہے, اپنے پیپر اسلام آباد جمع کرا کے, ہمیں تو نشان بھی نہیں دیا گیا, نشان ختم کر دیا گیا. اور پارٹی آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ کی ای سی پی کہتی ہے کہ پارٹی موجود ہے, نشان ہم نہیں دیں گے. دیکھیں نئے بھی آنے چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان, پھر دیکھیں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی نغمانہ عالمگیر ہاشمی صاحبہ, سابق سفیر, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے نغمانہ ہاشمی صاحبہ, سابق سفیر رہی ہیں پاکستان میں, فورن افیئرز پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ آپ کے وقت کا. نغمانہ صاحبہ, کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں باقاعدہ طور پر حلف اٹھا کر دوبارہ اپنا آفس سنبھالیں گے, اور بہت سی اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ جی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی, کیونکہ اب افغانستان والا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہوا ہے, تو سٹیکس تو ایز سچ اس طرح کے تو نہیں ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چائنا کو دیکھا جائے اور باقی جو معاملات ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, امریکن انٹرسٹ اسی طرح کا رہے گا جیسے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا سے پہلے تھا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور دیکھیں, جب بھی اس طرح بڑی پولیٹیکل چینج آتی ہے بڑے ممالک میں, خاص طور پہ امریکہ میں, تو پاکستان میں آئی تھنک ہم لوگ شاید کچھ جینیونلی اور کچھ بلا وجہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا تو ری ایکشن یہ ہے کہ ٹیک تھنگز ایزی. دیکھیں, قوموں کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے, جو ان کا اسٹریٹجک ویژن ہوتا ہے, وہ اس طرح 4-5 سال بعد گورنمنٹ چینجز سے تو چینج نہیں ہوتا. صرف تھوڑا سا نوانس آتا ہے, ٹیکٹیکل چینجز آتی ہیں, لیکن جو لانگ ٹرم لوگوں کا مطلب نیشنز کا ویژن ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ٹاپسی ٹروی نہیں ہو جاتا. تو یہ تو ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب کا اپنا ایک ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پولیٹیشین, تو ان کا اپنا
एक स्टाइल है, उनका अपना एक रेटोरिक है, वो बेसिकली पॉपुलिस्ट लीडर है, और उनका अपना एक ख़ास तौर पे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपना एक रेटोरिक है। लेकिन जब कोई भी शख्स पावर में आ जाता है तो देखिए एक सोब्राइटी ऑफ द चेयर होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयर होती है, वो उसी वक्त डॉन होती है जब आप उस ओहदे पे बैठ जाते हैं। तो फिर आई थिंक उस तरह के जो आप बहुत बयानात देते हैं पॉपुलरिस्टिक, वो ज़रा कम हो जाते हैं। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म अमेरिका का वो है विजन है, तो उसमें इस वक्त उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो चाइना की राइस को किस तरह रिटार्ड कर सके। रोक तो सकते नहीं है, अब सवाल सिर्फ ये है कि कितनी देर तक वो इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि चाइना जो है वो उनको हर शोबे में सरपास ना कर जाए। उसमें जाहिर सी बात है कि साउथ एशिया का बहुत अहम किरदार है, जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत अहम किरदार है। तो अगर आप इसको उस स्ट्रेटेजिक विजन या उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की नज़र से देखेंगे तो ये बात बहुत साफ जाहिर हो जाती है कि अमेरिका ने बेसिकली तो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चुन लिया है, और हम चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और अमेरिका को भी ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जैसे इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के बाद रशिया से रखा और उसे यूक्रेन वॉर में उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, और उनकी वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चल रही है, ऑल्दो कि वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इसी तरह उनको ये भी बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चीन के साथ, जिसको पाकिस्तान ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए आज हम न्यूक्लियर पावर भी है, इसीलिए सीपैक भी है, इसीलिए कामरा भी है, इसीलिए आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है। तो नगमाना साहिबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब से वो इलेक्शन कैंपेन में गए, फिर इलेक्शन जीता, और उसके बाद से लेके अब तक जो अभी तक मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी या उनके जो लाइक माइंडेड लोगों की, और जिनको वो साथ लेकर भी आएंगे आगे, वो लग ये रहा है कि अब शायद अमेरिका जो है वो वॉर मॉन्गरिंग से हट कर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। गजा के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि भाई डिसाइड कर लो 20th तक जो भी मतलब है आप लोग खत्म करो, वरना फिर अमेरिका वुड पुट हिज फुट डाउन। तो उससे आपको क्या लगता है कि वुड दे बी लाइक गोइंग फॉर अ बिग वॉर, या फिर वो टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करवाएंगे? कि बिकॉज अभी तक ये लग रहा है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल और गजा फ़लस्तीन का इशू हो, तो लग ये रहा है कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत डिफरेंट किस्म के लीडर हैं, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। सो ही डजंट see eye to eye with a lot of people in his own country, which means the bureaucracy and the deep state जो उनकी है, उनकी जो establishment है, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीकों में या टेक्टिकल जो उनकी अप्रोच है चीज़ों की, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स। इस तरह रोनाल्ड रेगन की भी डिफरेंट थी। दूसरा, ट्रंप साहब का जो एक डिफरेंस है बाकी अमेरिकन लीडर्स जो आए हैं उनसे, वो ये है कि वो एक बिजनेसमैन है। सो जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन का और या एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो होता है वो अपने गेन्स में होता है और वो डील मेकिंग में होता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी डिप्लोमेटिक जार्गन में जाए बगैर स्ट्रेट बात करते हैं कि व्हाट डू यू हैव टू ब्रिंग टू द टेबल, इसमें हमारा क्या फायदा, आपका क्या फायदा, एंड ही वांट्स टू गेट इन अ डील में। दूसरा ये है कि वो इस वक्त, चाहे वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उनका पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो स्ट्रेटेजिक एक विजन है, जो स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त अमेरिका का है,
वो चीन को मतलब नंबर 1 पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बनाने से बिल्कुल। नगमाना साहिबा, मेरा ये सवाल ये था कि वो पहले भी आप ये एड्रेस कर चुकी हैं, मेरा सवाल ये था कि अभी जब तक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वुड नॉट बी गोइंग फॉर वॉर मॉन्गरिंग, और वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑलरेडी उनको खत्म करना चाहेंगे। जैसे इजराइल और जो फलस्तीन का जो मामला है उस पर उन्होंने कह दिया है कि बाय 28 जनवरी तक, जो कि कल वो हल्फ उठाएंगे, उससे पहले जो है मामला स्ट्रेटन अप करें, अदरवाइज ही वुड पुट हिज फुट डाउन। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूं कि ये वाकई ही ऐसा ही होगा? ही वोंट बी अ वॉर पर्सन हु वुड बी लुकिंग फॉर वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए जाएंगे और वो डील मेकिंग की तरफ जाएंगे बजाय वॉर की तरफ, क्योंकि देखें दिस इज हिज सेकंड टर्म। पहली टर्म की बात फर्क थी, अब अमेरिका में तीसरी टर्म तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आने के बाद जरूर ट्रंप चाहेंगे कि उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लेगेसी हो, और इस वक्त वो डेफिनेटली कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पॉजिटिव लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। तो वो जरूर उनको ये होगा कि जी बिजनेस और टेक्नोलॉजी की तरफ वो दोबारा लेके आए और वॉर से थोड़ा दूर हटे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है whether he's successful or not, is how he is able to resolve the differences that he has with the bureaucracy and the establishment. अब हर कोई कहता है कि he's anti-establishment, तो वो जो टेक्निकल अप्रोचेस में डिफरेंस है ट्रंप की थिंकिंग में और बाकी एस्टैब्लिशमेंट की थिंकिंग में, उसको वो कितना सक्सेसफुली अलाइन कर सकते हैं, ये उनका सक्सेस उस पर डिपेंड करे। पाकिस्तान को अब कैसे देखना होगा? जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें इंडियंस बहुत करीब उनके दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क है और फिर बाकी कुछ लोग हैं जो इस वक्त हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान के दोस्त नजर आ रहे हैं। उस सारे पॉलिटिकली और दूसरी तरह भी डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखें, अगेन आई वुड से कि इस तरह 4-4 साल बाद लीडर चेंज करने में कंट्रीज के उस तरह रिलेशनशिप इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। इट्स अ नोन फैक्ट कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादा इंडिया की तरफ उनका रुझान होता है हमेशा से। रिपब्लिकन्स आर अ लिटिल बिट मोर ओपन टू अस, ये दिस इज अ नोन फैक्ट। और अब ये रिपब्लिकन्स आ गए हैं और they have always been a little bit more positive towards Pakistan, more open to talk. और जहाँ तक इंडियंस के करीब होने का ताल्लुक है, तो देखिए वो तो पूरे यूरोप में भी छाए हुए हैं, क्योंकि उनके लोग जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो अच्छी पोजीशंस में पहुंच गए हैं। उनके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इंडियंस भरे हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडियंस ने इन्वेस्ट वहाँ बहुत कुछ किया हुआ है। तो जो बिग मनी उनमें अब नेक्स्ट बिलियनर्स इंडियंस निकल रहे हैं, तो वो दे आर इन अ डिफरेंट लीग। तो वो चाहे डेमोक्रेट्स हो, देखिए डेमोक्रेट्स में तो उनकी प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन की थी, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये अब आई थिंक हमें इंडियन फैक्टर को इतना ज्यादा मतलब इंडिया फोबिक हमें नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हाउ कैन वी बी अ पॉजिटिव फोर्स and not a negative requirement कि जी हमसे engage करें because हम कोई नेगेटिविटी में आ जाएंगे। तो I think we should look at ourselves. सही। नगमाना साहिबा, अब मामला ये है कि बहुत से मुल्क, मतलब खास तौर पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। इंडिया ट्रेड कर रहा है, अफगानिस्तान उनके साथ मामला बेहतर कर रहा है, चाबहार उनकी पोर्ट जो है एक्टिव हो रही है, उसको ट्रांजिट के लिए यूज किया जाएगा टू सेंट्रल एशिया, और पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा हट के देखा जा रहा है। तो क्या अगर सैंक्शंस के मामले को देखा जाए तो क्या उसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड के ऊपर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कोई सॉफ्ट मतलब इमेज आएगा, सॉफ्ट कॉर्नर एस्टैब्लिश होगा? देखिए दैट्स अ लार्जर थिंग। पाकिस्तान बहुत, देखिए अमेरिका तो नहीं आपको कहता ना कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, अमेरिका तो नहीं आपको कहता ना कि आप प्रोजेक्ट्स जो है अपने वक्त पे जो है वो खत्म ना करें, या
بہت ساری چیزیں ہمیں خود ٹھیک کرنی ہے. اگر ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئی, اگر ہمارے ہاں ڈیموکریسی اچھی طرح کوئی روٹس لے پائی, اور اگر ہم خود ایک ایجوکیٹڈ ایڈوانس کسی بھی طریقے سے قوم بن کے نکلے تو ہماری ویلیو ہے. صحیح. اور وہ ویلیو ایران کی ہے, بیکاز ایران دیکھے 40 ایئرس سے وہ سینکشنز میں ہے, بٹ دے ہیو پروون دیٹ دے آر اے نیشن بیکاز ان کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ڈسپائٹ ویری سیویئر اکنامک پرابلمس. تو دیکھیں یہ ہاؤ ریلیونٹ وی آر, ہماری نیگیٹو ریلیونس ہے کہ پازیٹیو ریلیونس ہے, یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور آپ کی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور جب تک آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یو ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیم, کرتے رہیں گے. بہت اچھی بات کی نغمانہ صاحبہ. سوری میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ نے اچھی بات کی کہ وی ہیو ٹو پروو آور سیلوز, اور ہمیں خود اپنے کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے تاکہ کچھ بھی ہو, سینکشنز ہوں, جو بھی ہو, وی شوڈ سروائیو. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.